بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال قد أجيبت دعوتكما، اللہ نے فرمایا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. فاستقیما، لہذا تم دونوں ثابت قدم رہو. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ہرگز ان لوگوں کے راستہ کی پیروی نہ کرنا جو جانتے نہیں. اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی بشارت اور چند ہدایات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. انہیں دعوت و تبلیغ جاری رکھنے اور ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی گئی. نافرمانوں کی بات ماننے سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے. حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، تو کہنے لگے میں اس پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں. اس آیت میں فرعون اور اس کے لشکر کا بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو دریا پار کرائے جانے کا بیان ہے. یہ بتایا گیا کہ فرعون اور اس کے لشکر کو دریا کی موجوں نے گھیر لیا. ڈوبتے وقت فرعون نے اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کیا، مگر عین موت کے وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا. مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن دو طرفہ تھا. ایک تو فرعون کو توحید اور آخرت کی طرف بلانا، دوسرے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلا کر مصر سے باہر لے جانا اور وہاں ان کی تربیت کرنا. جب فرعون پر دعوت حق کی تکمیل ہو چکی تو اللہ کے حکم سے وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے. صحرائے سینا پہنچنے کے لیے انہیں دریا کو پار کرنا تھا. جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں دریا کے کنارے پہنچے تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر اپنا عصا مارا. پانی بیچ سے پٹ کر دائیں بائیں کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ نکل آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس راستہ سے بآسانی پار ہو گئے. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے. وہ دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پانی کے درمیان ایک خشک راستہ سے گزر رہے ہیں. دریا کے وسیع پاٹ نے پھٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو راستہ دے دیا تھا. یہ واقعہ دراصل اللہ کی ایک نشانی تھا. فرعون کو اس سے سبق لینا چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے، مگر اس نے دریا کے پھٹنے کو اللہ کی نشانی سمجھنے کے بجائے عام واقعہ سمجھا. اپنے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان فرعون کو صرف دریا نظر آیا، حالانکہ وہاں اللہ کی قدرت کار فرما تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس واقعہ میں فرعون کے لیے اطاعت اور انابت کا پیغام تھا وہ اس کی سرکشی میں اضافہ کا سبب بن گیا. اس نے دریا کو دیکھا مگر قدرت الہی کو نہیں دیکھا.
اس نے سمجھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دریا کو پار کیا ہے اسی طرح وہ بھی دریا پار کر سکتا ہے۔ یہی سوچ لیے فرعون اور اس کا لشکر درے میں داخل ہو گئے۔ دریا کا پانی جو 2 حصوں میں پر مشتمل ہو گیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہوا تھا، وہ فرعون اور اس کے ہوا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے ہوا تھا، وہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے نہیں۔ چنانچہ فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ دریا میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے دونوں طرف کا پانی مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ الآن وقد عصیت قبل، اس سے کہا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ موت کے وقت فرعون کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ جب ایمان لانے کی مہلت تھی تو وہ کفر اور معصیت پر ڈٹا رہا۔ ایمان اس وقت تک قبول ہوئی جب تک جسم میں جان ہو اور موت کی یقینی علامات کا ظہور نہ ہوا ہو، کیونکہ مقصد اپنے اختیار سے ایمان بالغیب لانا ہے، اور جب عذاب سامنے آ کر سب کچھ واضح ہو جائے تو پھر ایمان بالغیب باقی نہ رہتا۔ جب عمل کی تمام امیدیں ہی منقطع ہو جائے تو پھر اس ایمان کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ فرعون عمر بھر تو اللہ کی نافرمانی میں مشغول رہا، اور جب بحر قلزم میں غرق ہونے لگا، موت سامنے دکھائی دینے لگی، اس وقت تضرع، گریہ و زاری کرنے لگا۔ اللہ نے فرمایا اس وقت ایمان و توبہ مقبول نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد و آنے والوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ فرما کر نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے۔ قرآن حکیم کی حقانیت کا بیان ہے۔ نشانوں کو دیکھنے اور ان کا اعتراف کرنے کے باوجود اکثریت اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی۔ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہلاکت ہے۔ ایسے واقعات پیغمبروں کے دور میں بار بار انسان کے سامنے آتے رہے، تاہم اس قسم کے کچھ نمونہ اللہ نے مستقل طور پر محفوظ کر لیے تاکہ وہ بعد کے زمانے میں بھی انسان کو سبق دیتے رہیں، جبکہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ دور حاضر کے محققین کے مطابق آج تک وہ مقام جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہیں جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی۔ یہ جگہ آج بھی جبل فرعون کے نام سے مشہور ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں فرعون کی لاش کو سمندر نے پھینکا تھا۔ اس کی لاش کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو بھی اس کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا۔ نیز باقی لوگوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ مصر میں ایسے مسالے ایجاد ہو چکے تھے جن کے استعمال سے لاش کو گلنے سڑنے سے بچایا جا سکتا تھا، اور اس زمانہ میں بادشاہ اور عمرا کی میتوں کو حنوط مسالہ لگا کر محفوظ کی ہوئی نعش وغیرہ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ماہرین آثار قدیمہ نے مصر کے شاہی قبرستان سے متعدد حنوط شدہ میت نکالی ہے جو محفوظ ہیں۔ مصر کے عجائب گھر دارالآثار میں ایک لاش موجود ہے جس کے متعلق ماہرین اثریات کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون یعنی رامسیس ثانی کی لاش ہے۔ 1907 میں سر گرافٹن ایلٹ سمتھ نے اس کی ممی پر جب پٹیاں کوئی تھی تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی تھی جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کلی علامت تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔